بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجله وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. سورہ الانعام مکی سورتوں کی اہمیت کے بارے میں پہلے بات ہو چکی تھی. اب یہ قرآن مجید کی ترتیب مصحفی کے اعتبار سے پہلی مکی سورت ہے جو سورہ فاتحہ کے بعد. سورہ الانعام مکی سورتوں کے پس منظر کے بارے میں پہلے جو باتیں ہو گئی ہیں اسی تسلسل کو آگے بڑھا کر ایک اور نقطہ بھی ذہن میں تازہ رکھنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم اور ہدایت کے مطابق جو بنیادی مسئلہ چھیڑا وہ عقیدے کا مسئلہ تھا. حالانکہ اس زمانے میں کئی مسائل چھیڑنے کے لیے مواقع موجود تھے. آپ یہ بھی کر سکتے تھے کہ آپ عرب قومیت کا نعرہ لگاتے اور عرب کے شمال اور جنوب میں جو سرسبز علاقے تھے اور جن پر وقتاً فوقتاً غیر عرب قومیں حملہ آور ہوتی تھی، اسی موضوع کو تحریک کا مقصدی موضوع بنا کر پورے عرب کو متحد کرتے اور عرب قومیت کا نعرہ لگا کے شاید وہ اختلافات اور وہ مشکلات ان کو نہ جھیلنے پڑتے جو مکہ معظمہ میں ان کو جھیلنے پڑے. مکے میں بائیکاٹ اور شعب ابی طالب میں محصوریت اور طائف میں سنگباری کا موقع ہی نہ آتا، بلکہ سارے لوگ ان کی ان آواز پر متفق ہو جاتے اور ان کو اپنا لیڈر مان لیتے. لیکن یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. حالانکہ یہ ایک ایشو تھا، اس پہ لوگوں کو جمع کیا جا سکتا تھا، اور جب سارے عرب قوم ان کے ارد گرد جمع ہو جاتی تو پھر ان کو توحید کی بات بھی کہہ دیتے، پھر ان کو اسلام کی تعلیمات بھی بتا دیتے. دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی تھی کہ عرب میں اس وقت غربت تھی، کوئی بہت بڑا انتظام نہیں تھا ان کے معاشی مسئلے کے حل کا. وہ غربت ہی کو موضوع بنا کے اور ایشو بنا کے اسی بنیاد پر سارے قبائل کو جمع کیا جاتا، اور پھر جب وہ لوگ جمع ہو جاتے تو ان کو ایک انقلابی جماعت بنا کر پھر ان کا رخ اسلام کی طرف موڑ دیتے.
یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ قریش کی فضیلت اور قریش کی برتری جو سارے عربوں میں مسلم تھی، اسی کو بنیاد بنا کر کہتے کہ بس ٹھیک ہے، ہم پورے عرب ممالک میں، پورے عرب علاقوں میں قریش کی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے سے بھی لوگ ان کی فضیلت ماننے کے لیے اور ان کی برتری ماننے کے لیے تیار تھے۔ اس طرح کی باقی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالص توحید کا عقیدہ اسی سے ابتدا کر دی۔ حالانکہ اس زمانے کے لوگ بڑے فلسفی بھی نہیں تھے، تعلیم یافتہ بھی نہیں تھے، اکثریت ان پڑھوں کی تھی۔ ان ان پڑھ لوگوں کے ماحول میں اس انتہائی اہمیت کے حامل موضوع کو موضوع بحث بنا کر صرف توحید ہی کی بنیاد پر تمام لوگوں کو چیلنج کیا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو بلایا، اور اس کے ساتھ جو دو اہم موضوعات تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آخرت، قیامت کا تصور، اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی کا تصور، ان تین باتوں کو بنیاد بنا کر ان کو مختلف پیرایوں، مختلف اندازوں اور مختلف طریقوں سے، عقلی دلائل سے، نقلی دلائل سے، گزشتہ انبیاء کے واقعات سنا کر، اس کا معنی یہ ہے کہ جب تک لوگ اس بنیادی عقیدے کو اس اصل شکل میں سمجھ کر اس کو دل نشین نہ کر دیں، تب تک احکام پر اس انداز سے عمل نہیں ہو سکتا جس انداز پر عمل کرنا اسلام کا مطلوب ہے۔ اور یہی وہ بات ہے کہ مدینہ منورہ میں کچھ علاقوں کے رہنے والے، دیہاتی علاقوں کے رہنے والے لوگ جب مدینہ منورہ آئے اور انہوں نے بتایا کہ ہم تو مسلمان ہیں اور بغیر کسی آپ کے کہنے کے اور بغیر کسی لڑائی کے ہم مسلمان ہوئے ہیں، لہذا ہمارا آپ پر احسان ہے کہ ہم نے آپ کی بات مان لی ہے اور ہم مومن ہیں، ہم بھی ایمان لانے والے ہیں، تو قرآن نے صاف الفاظ میں ان کو بتایا کہ لم تؤمنوا، ابھی تک تم مومن نہیں ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، صرف یہ اعلان تو تم کر سکتے ہو، یہ بتا سکتے ہو کہ ہم نے بات مان لی ہے اور ہم نظام میں چل رہے ہیں، اس نظام کے تحت ہم چل رہے ہیں، نظام کو مان رہے ہیں، لیکن جو ایمان کے بنیادی تقاضے ہیں وہ ابھی تم نے پورے نہیں کیے، اس کے لیے تمہیں وقت چاہیے، تمہیں اپنی تربیت چاہیے، ایمان کو دل کے اندر جگہ دینی چاہیے۔ مکی صورتوں میں یہ بنیادی بات ہے کہ یہیں پہ کچھ لوگوں کو تکرار معلوم ہوتا ہے کہ ایک موضوع کو بار بار چھیڑا جاتا ہے اور بار بار، تو یہ ایک نہ سمجھنے کی وجہ سے کہ انسان نے ابھی تک ان صورتوں کی اہمیت کو اس انداز سے نہیں سمجھا جس انداز سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو سمجھاتا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مکہ معظمہ کے لوگ پھر لوہے کے چنے ثابت ہوئے، جو لوگ صرف اس وجہ سے مسلمان ہوئے کہ انہوں نے نظام کو دیکھا اور انہوں نے اپنی تربیت نہیں کی، حالانکہ اسی قرآن مجید کے اندر صرف مدنی صورتیں نہیں تھی، مکی صورتیں بھی تھیں۔ کچھ لوگوں نے اس بات کو دوسرے انداز سے لیا ہے، اور وہ یہ لیا ہے کہ نہیں، اسلامی حکومت کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ اسلامی حکومت میں تو پھر لوگ جوق در جوق پھر کلمہ پڑھ کر آ جاتے ہیں اور پھر ان کی تربیت کا انتظام نہیں ہوتا، تو یہ کیسی اسلامی نظامی حکومت ہوگی جس میں لوگوں کی تربیت کا انتظام نہیں ہوتا؟ صحابہ کرام نے تو ہمیشہ لوگوں کی تربیت کا انتظام کیا، لیکن لوگوں نے اس سے فائدہ کتنا لیا؟ تو یہ اعتراض تو آج بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آج کے مسلمانوں نے نہ مدنی صورتوں سے وہ فائدہ لیا جو لیا جانا چاہیے اور نہ مکی صورتوں سے لیا، تو جو اعتراض آپ اس وقت مکی صورتوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، وہی اعتراض تو آج پورے قرآن پر بھی پھر وارد ہو رہا ہے کہ یہی مسلمان ہے اور یہی مسلمانوں کا معاشرہ ہے، انہوں نے نہ مکی صورتوں کو وہ اہمیت دی جو ان کو دینی چاہیے اور نہ انہوں نے مدنی صورتوں کو وہ اہمیت دی جو ان کو دینی چاہیے، تو یہ غلطی کس کی ہے؟
تو آج بھی غلطی ہماری ہے، اس وقت بھی غلطی لوگوں کی تھی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان صورتوں کو اور ان کے مضامین کو اس انداز سے سمجھا جائے، اس انداز سے سمجھا جائے جس انداز سے اس کے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ سورہ الانعام جس کی ہم ابتدا کر رہے ہیں، یہ سورت مکہ معظمہ کے اس دور کے اندر نازل ہوئی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر مکہ معظمہ کی زمین بالکل تنگ کر دی گئی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں بالکل آخری حد تک پہنچ چکی تھی، حتیٰ کہ ان کے قتل کی سازشیں ہو رہی تھیں، اور مکہ معظمہ مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت بنایا گیا تھا۔ وہاں کی زمین مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت بنا دی گئی، اور ان کے وجود سے مکہ معظمہ کی زمین کو پاک کرنے کی کوششیں ہو رہی تھیں۔ کچھ لوگ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حبشہ ہجرت کر چکے تھے، اور یہ وہ دور تھا کہ جس دور میں یہ سورت انعام نازل ہے۔ اسی صورت کے اندر بھی ان 3 باتوں کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے جو توحید، رسالت اور آخرت کے مضامین تھے، ان کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور مشرکین کے جو اعتراضات تھے وہ کھل کر بیان کیے گئے کہ وہ یہ اعتراضات کرتے ہیں۔ اور یہ بات بھی آج کے مسلمانوں کو بڑی تفصیل کے ساتھ سمجھنی چاہیے کہ اسلام ہی وہ واحد دین ہے اور قرآن واحد کتاب ہے جس نے جس بھی بات کو دلیل کے ساتھ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اس کے دونوں پہلوؤں کو لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ پہلے تو بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں کی، بغیر دلیل کے کوئی بات، نہ توحید کی بات بغیر دلیل کے کی ہے، نہ سنت کی بات، اور نہ آخرت کی بات، نہ رسالت کی بات۔ اور توحید پر جو اعتراضات اس زمانے کے لوگوں نے وارد کیے تھے، رسالت پر جو اعتراضات لوگوں نے کیے تھے، اور آخرت کے متعلق جو اعتراضات لوگوں نے کیے تھے، ان سب کو بالاجمال قرآن مجید نے باقاعدہ آج بھی موجود ہے۔ یعنی قرآن مجید صرف اپنی بات نہیں کہتا، بلکہ اپنی بات کا جو مخالفانہ پہلو ہے، اور جو اس زمانے کے لوگوں نے اس بات کو بڑے ایسے انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا کہ گویا کہ بس ہماری بات ہی وزنی ہے اور تمہاری بات میں کوئی وزن ہے، وہ جو دلائل وہ ان کو وزنی سمجھتے تھے، انہی دلائل کو قرآن مجید نے آج بھی ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اس لیے آپ کھل کر یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کے تعلیمی اور دعوتی نظاموں میں صرف قرآن کا نظام ایسا ہے، صرف سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ایسا ہے کہ جس کو آپ ایک پہلو یا یک رخا نظام نہیں کہہ سکتے۔ آپ کوئی شخص یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ ہمارے سامنے تو بات کا دوسرا پہلو نہیں آیا، دوسرا پہلو تو ہماری نظر سے اوجھل گیا۔ یہ بات میں اسی لیے زور دے کر کہتا ہوں کہ آج کے دور میں جو لوگ نئے مسلمان ہو رہے ہیں یورپ سے آ کر، وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو اپنے اپنے علاقوں میں اپنے تعلیمی نظام کے بارے میں ہمیں یہ تو بتایا جاتا ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہماری فکر کیا ہے، ہماری دعوت کیا ہے، ہمیں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، لیکن اسلام کے بارے میں تو ہمیں بالکل ان مبادیات کے بارے میں بھی نہیں بتایا جاتا کہ اسلام کیا ہے، اس کے بنیادی عقائد کیا ہیں، وہ دنیا کے بارے میں کیا نظریہ رکھتا ہے، دنیا کی تخلیق کے بارے میں اسلام کا کیا نظریہ ہے، کیا فکر ہے، انسان کی تخلیق کے بارے میں اسلام کا کیا
اسلام کیا کہتا ہے، کیا دلائل ہیں اس کے؟ تو کائنات کے بارے میں، کائنات کی تخلیق کے بارے میں، کائنات کے نظام کے بارے میں، انسان کی تخلیق کے بارے میں، انسان کی اس کائنات کے اندر حیثیت کے بارے میں اسلام کا جو نقطہ نظر ہے وہ تو پیش کیا جائے۔ لیکن آج کا کوئی نظام ایسا نہیں، تعلیمی نظام، جس میں اس بات کا بندوبست ہو کہ اسلام کے پہلو کو بھی لوگوں کے سامنے رکھا جائے۔ لیکن یہ صرف اسلام ہے، یہ صرف قرآن ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس نے رہتی دنیا تک کے لیے قیادت کا دعویٰ بھی کیا اور یہ ثابت بھی کیا کہ یہ قرآن ہی ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت ہی ہے، کہ جس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کے سامنے دونوں پہلو آئیں گے۔ توحید آپ کو سمجھائی جا رہی ہو تو آپ کے سامنے شرک کا پہلو بھی آئے گا، اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ شرک کیوں، اہل شرک نے کیا اعتراضات کیے ہیں، ان کے دلائل کیا تھے، اور اسلام کس طریقے سے ان کو رد کرتا ہے۔ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بات کرتا ہے تو آپ کے سامنے وہ اعتراضات بھی آئیں گے خود بخود، اسی قرآن کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر اور سنت کے اندر، اسلامی تاریخ کے اندر آپ کے سامنے یہ بات آئے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت پر اس زمانے میں کون کون سے اعتراضات کیے گئے تھے اور قرآن نے ان کا کیا جواب دیا تھا۔ حالانکہ جو لوگ یکرخے ہوتے ہیں وہ صرف اپنی بات کہتے ہیں، حتیٰ کہ علماء میں بھی ایسے لوگ ہیں جو اگر کسی سے اختلاف رکھتے ہیں تو صرف اپنی بات کہہ دیتے ہیں، دوسرے کے دلائل نہیں دیتے، حالانکہ اسلام کی تعلیمات اس کے بالکل برعکس ہے۔ اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ آپ کا کوئی دشمن بھی ہو، جب آپ اس کی بات کے بارے میں اپنی بات کہتے ہیں تو اس کی بات بھی درست طریقے سے لوگوں کے سامنے رکھیں۔ آپ کو کیا ڈر ہے؟ اگر آپ کی بات میں کوئی وزن نہیں ہے تو پھر آپ نہ کریں ایسی بات۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ میری بات دلیل کے لحاظ سے غلط ہے تو آپ نہ پیش کریں۔ لیکن اگر آپ کو یہ خوف نہیں ہے اور اگر آپ کے پاس دلائل ہیں تو پھر آپ کو کیا ڈر ہے کہ دوسرے کا نقطہ نظر بھی لوگوں کے سامنے آ جائے۔ یہ اسلام کا ایک ایسا انوکھا اور ایک ایسا انداز ہے کہ جس میں کوئی بھی دین، کوئی بھی نظام، کوئی بھی فکر اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے آپ ان صورتوں میں، ان مکی صورتوں میں دیکھیں گے مسلسل لوگوں کی طرف سے ایک ایک بات پر جو اعتراضات ہوتے ہیں وہ قرآن کھل کر بیان کرتا ہے۔ پھر ایک دوسری بات یہ بھی آپ کے ذہن میں تازہ رہے کہ توحید، رسالت اور آخرت یعنی اسلام کے عقائد کے بارے میں جو اعتراضات لوگ پیش کرتے تھے اس زمانے کے، وہ اصل اعتراضات تھے۔ بعد کے لوگوں کے اعتراضات یہ اس کی شاخیں ہیں، یا ان اعتراضات سے یہ اعتراضات پھوٹتی ہیں۔ اصل شکل اور اصل بنیاد اس کی وہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جاہلیت اپنی پختگی کو پہنچ چکی تھی۔ وہ جاہلیت کی پختگی کا دور تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سابقہ جن لوگوں سے تھا وہ جاہلیت کے علمبردار تھے، جاہلیت کے علمبردار تھے۔ وہ جاہلیت کے لیے سر اور تن من دھن کی قربانی دینے والے لوگ تھے، جاہلیت ہی کے لیے، اس جاہلی عقیدے کے لیے۔ آج کے لوگوں کے جو جاہلیت کے علمبردار ہیں، ان لوگوں کا موازنہ ان لوگوں سے کیجیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آج جاہلیت کے جو علمبردار ہیں وہ جاہلیت کو صرف اسی وجہ سے پسند کرتے ہیں یا اس کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں کہ اس جاہلیت میں ان کو اپنا دنیاوی مفاد نظر آتا ہے، دنیاوی مفاد نظر آتا ہے۔ وہ دنیاوی مفاد کے لیے ہی جاہلیت کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر سود نہ ہو تو ہمارا کیا بنے گا، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر دوسرے کے حقوق پر ڈاکے نہ ہوں اور حقوق ادا کیا جائے تو پھر ہمارا کیا بنے گا، اگر حرام حلال کی بات آ گئی تو ہمارے ہاتھ سے یہ دولت کیسے ہمارے دولت یہ
یہ تو ہاتھ سے چلی جائے گی، ہمارا قبضہ ان پر برقرار رکھنا مشکل ہو جائے گا، اسی لیے کہ وہ اپنے مفادات کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، اور ان کو اپنا مفادات محفوظ صرف جاہلیت میں نظر آ رہا ہے، اسی لیے یہ جاہلیت کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں۔ یہ نفس کی خواہشات کی قربانی نہیں دے سکتے، اس لیے وہ شراب و کباب اور جوئے اور عیاشیوں کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں۔ لیکن اس زمانے کے لوگ دنیاوی مفاد کی وجہ سے جاہلیت کے ساتھ نہیں چمٹے ہوئے تھے، وہ جاہلیت کو بطور عقیدہ انہوں نے اپنایا ہوا تھا۔ وہ جاہلیت کو ایک نظام کے طور پر، ایک فکر اور ایک عقیدے کے طور پر انہوں نے اس کو لیا تھا، اور اسی کے لیے وہ پیسے کی قربانی دے رہے تھے۔ وہ جاہلیت کو اس لیے نہیں چاہتے تھے کہ اس سے ہمارا پیسہ اور ہمارے مفادات زیادہ ہو جائیں گے۔ وہ حقیقتاً جاہل لوگ تھے، حقیقتاً جاہلیت کے علم بردار تھے۔ وہ جاہلیت میں اس دور کے جاہلیت والوں سے زیادہ سخت تھے۔ اسی لیے تو انبیاء کے مقابلے میں ان لوگوں کو لایا گیا۔ ہمارا مقابلہ، ہم جیسے لوگوں کا مقابلہ جس جاہلیت سے ہے، یہ جاہلیت یقیناً اس جاہلیت سے کمتر درجے کی ہے جس کا مقابلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا پڑا۔ ظاہر ہے کہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ اس دور کی جاہلیت اس جاہلیت سے زیادہ بڑھ کر ہو اور اس کے مقابلے کے لیے ہم جیسے بیکار لوگوں کو لایا جائے، یہ بات تو نہیں تھی۔ جو جاہلیت اپنی پختگی کے دور میں تھی، اس کے لیے سب سے زیادہ انبیاء بھیجے گئے، اور آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا اس جاہلیت کا مقابلہ کرنے کے لیے جو جاہلیت میں زیادہ سخت لوگ تھے۔ اور اب جب اس جاہلیت نے صرف مفاد پرستی کا روپ اختیار کیا ہے، اس کی شکل لی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جاہلیت ٹھیک ہے، دلائل اس کے وہی ہیں، جاہلیت کے ساتھ اسی لیے چمٹ رہے ہیں کہ ان کے اپنے مفادات ہیں، مفادات کی وجہ سے۔ تو حقیقت میں دلائل جاہلیت کے وہی ہے۔ میں یہ بات بتانا چاہتا تھا، اور بات تفصیل زیادہ تھوڑی ہو گئی۔ میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جاہلیت کے جو دلائل تھے، اصل دلائل وہی ہے، اس لیے ان دلائل کو قرآن میں جگہ دی گئی ہے تاکہ بات کے دوسرے پہلو بھی آپ کے سامنے آ جائے۔ اور انہی جاہلیت کے دلائل میں سے آپ اس دور کے جاہلیت کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ وہ ایک آئینہ ہے۔ وہ اعتراضات جو اس زمانے میں لوگوں نے توحید، رسالت اور آخرت پر وارد کیے ہیں، ان اعتراضات میں آپ آج کے اعتراضات کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آج کے اعتراضات جن چشموں سے پھوٹے ہیں وہ چشمے بھی وہی ہیں۔ اس لیے قرآن کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کو دنیا کے تمام نظاموں پر اس کو غالب کیا جائے۔ قرآن کو یہ حق حاصل ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے، ایک ایسی کتاب کے طور پر دنیا کے سامنے پہ کہ اگر کسی نے جو کچھ بھی سیکھنا ہو وہ آ کے قرآن سے سیکھے۔ قرآن کے اندر جو دلائل دیے گئے ہیں توحید کے، رسالت کے اور آخرت کے، اس کو ایک طرف رکھیں، اور جو اس کے مقابل ہے اس کو دور۔ اگر آپ دنیا کے اندر تقابل ادیان کا مطالعہ کرنا چاہیں، تقابل ادیان، اسلام بمقابل جاہلیت، اسلام بمقابل شرک، اسلام بمقابل یہودیت، اسلام بمقابل عیسائیت، اسلام بمقابل مادہ پرستی، اسلام بمقابل دنیا پرستی، مادیت، تو ان تمام تقابلوں کے لیے آپ کو قرآن سے زیادہ بہتر کوئی کتاب نہیں ملے گی، قرآن سے بہتر کوئی کتاب نہیں ملے گی۔ اور اس سے تیسری بات میں آپ کے سامنے یہ رکھوں، اگرچہ یہ مکی صورتوں کا موضوع تو نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ جو بحث آج بھی اس کا ایک تتمہ ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ جب قرآن یہ کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، تو دراصل اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اسلام ہی ایک ایسا دین ہے جو اپنی بات کو جبر کے ذریعے نہیں منواتا، دلیل کے ذریعے منواتا ہے۔ اسلام کے مقابلے میں جتنے بھی مذاہب اور جتنے بھی نظام ہیں وہ جبر اور زبردستی کے ذریعے اپنی بات منواتے ہیں۔
اس لیے کہ وہ اسلام کا نقطہ نظر لوگوں کے سامنے نہیں لاتے، وہ یک رخ طور پر صرف اپنی بات. تو جبر کی تو قسمیں ہوتی ہیں، یہ بھی جبر ہے، یہ بھی ایک قسم کا استحصال ہے کہ آپ بات کے ایک رخ کو تو لوگوں کے سامنے رکھیں اور وہ بالکل آخر تک ان سے دوسرا رخ آپ اوجھل رہنے دیں. یہ زبردستی کی ایک قسم ہے، یہ ایک میٹھی زبردستی ہے. زبردستی ایسی نہیں ہوتی کہ آپ کسی کو مکہ دکھا کر کسی سے زبردستی کرا دیں. زبردستی ایسی بھی ہوتی ہے کہ اس کے کئی طریقے بھی ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ یورپ میں جو آزادی ہے، یہ آزادی حقیقت میں زبردستی ہے، یہ آزادی حقیقت میں استحصال ہے، یہ ایکسپلائٹیشن ہے ان لوگوں کی، لیکن اس کا نام آزادی ہے اور آزادی کے نام سے لوگ اس کو برداشت بھی کر رہے ہیں. اگر اس کی حقیقی جو شکل ہے اس کو اس کا نام بھی دیا جاتا تو کوئی بھی اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہ ہو. سود کے ذریعے جو استحصال لوگوں کا ہوتا ہے وہ منافع کے نام سے ہوتا ہے. ان کی انسانیت اور اخلاق کے جو جنازے نکالے جاتے ہیں وہ آزادی کے نام سے. اگر اس کو اخلاق کا جنازہ کا نام دیا جائے تو شاید کوئی بھی اس کے لیے تیار نہ ہو. لیکن لوگوں کے اخلاق اور کردار اور انسانیت اس کا استحصال ہو رہا ہے، ان کے مال کا بھی استحصال، ان کی انسانیت کا بھی استحصال ہو رہا ہے. لیکن میٹھے میٹھے نام ایجاد کیے گئے ہیں اور میٹھے ناموں کے نیچے جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کے نیچے دبا ہوا ہے. اور قرآن نے جو حقوق انسان کو دیے ہیں اور قرآن نے انسان کو جس مقام پہ رکھا ہے وہ ان کے سامنے لایا نہیں جاتا. ظاہر ہے کہ جو لوگ اندھیرے میں ہو اور ان کے سامنے ایک چھوٹا سا چراغ جلا دے اور دور وہاں پہ صرف اندھیرا ہی نظر آ رہا ہو تو آپ کو اس پر مطمئن کرنا کوئی مشکل بات تو نہیں ہے کہ یہاں پہ روشنی ہے اور وہاں پہ اندھیرا ہے، آپ روشنی میں ہے وہ اندھیرے میں ہے. لیکن اگر کہیں ایسی جگہ پہ سورج چمک رہا ہو اور وہ آپ کی نظروں سے اوجھل کیا جائے تو ظاہر ہے کہ یہ آپ کا استحصال ہوگا، یہ آپ کے ساتھ دھوکہ ہوگا. یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جو اس کی ابتدا میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب ان قرآن کی ان آیات کو دیکھیں. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض. نام سورۃ انعام اس لیے ہے کہ اس میں انعام یعنی جانوروں کی حلت اور حرمت کے بارے میں جو مشرکین کا عقیدہ تھا اس پہ تبصرہ کیا گیا ہے. ان کے دلائل بھی بیان کیے گئے ہیں اور قرآن نے اپنی دلیل بھی دی ہے کہ کیسے یہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے جانوروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حرام اور یہ حلال، اور کیسی بے سروپا باتیں ہیں جو وہ کرتے ہیں. یہ معنی نہیں ہے کہ اس صورت میں صرف انعام ہی کا ذکر ہے. یہ صورت دوسری صورت سے الگ نام، یہ نام ہے، یہ عنوان نہیں ہے. عنوان جس کو کہتے ہیں کوئی موضوع کوئی ٹاپک ہو تو پھر اسی ٹاپک پہ آگے بات ہو رہی ہے. سورتوں کے نام یہ سورتوں کے ٹاپک نہیں کہ یہ اس کا موضوع بحث ہو، بلکہ جس طرح ہمارے نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں تاکہ ایک دوسرے سے الگ پہچانا جائے، اسی طرح یہ بھی نام ہے ایک سورت کو دوسری سورت سے الگ پہچاننے کے نام. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض. مکی سورتوں کے اکثر سورتوں کی ابتدا الحمدللہ سے بھی ہوتی ہے، جس طرح الحمدللہ رب العالمین. اور الحمدللہ کا ترجمہ پورا کا پورا مفہوم جو ہے وہ سورہ فاتحہ میں گزر چکا ہے. خلق پیدا کرنے کو کہتے ہیں، عدم سے، نتھنگنس سے وجود دینا. اس لیے خالق صرف اللہ ہے، باقی کوئی خالق نہیں. حل من خالق غیر اللہ، کہ اللہ کے بغیر بھی کوئی خالق ہے؟ نہیں. اس لیے کہ خالق کا معنی ہے کہ جو چیز نہ تھی اس نے عدم سے اس کو وجود دیا، عدم سے اس کو پیدا کیا. عدم سے پیدا کرنا انسان کے بس کا کام نہیں. سماوات، آسمانوں کو، سما جو چیز تمہارے اوپر ہے اس کو کہتے ہیں، چھت کو بھی کہتے ہیں، بادل کو بھی کہتے ہیں، اوپر کی فضا کو بھی آسمان کہتے ہیں. اور وہ ٹھوس چیز
جس کی حقیقت تک ابھی سائنس نہیں پہنچ چکی ہے، اس کو بھی آسمان کہتے ہیں۔ یقیناً سماوات، قرآن مجید میں اس کے کئی معنی ہیں۔ کبھی سما سے مراد صرف اوپر کی فضا ہے، کبھی سما سے مراد بادل ہے، کبھی سما سے مراد یہ افق ہے جس میں ہم تارے، یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، یہ تارے جس میں ہمیں نظر آتی ہیں، اوپر کی فضا۔ اور کبھی ایک ٹھوس شکل والی چھت سما سے مراد لی جاتی ہے، جو قرآن کے کہنے کے مطابق وہ 7 ہے۔ ابھی جتنی بھی کہکشانیں ہمارے علم میں آ چکی ہے یا آتی رہتی ہیں، یہ ساری پہلی سمائے دنیا سے نیچے کی ہے۔ ابھی تک لوگوں کا علم سمائے دنیا تک نہیں پہنچا، تو ان کو یہ کہنا چاہیے کہ ابھی تک ہم نے ان کو دریافت ہی نہیں کیا۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ ہے نہیں، اس لیے کہ کئی چیزیں آج ایسی پیدا ہو گئی ہیں، آج دریافت ہو گئی ہیں کہ پہلے لوگوں کے علم میں نہیں تھی۔ تو آج سے 10 سال پہلے اگر کوئی کہتا کہ یہ چیز نہیں ہے، یا وہ شخص اگر آج یہ بات کہہ دے، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ آپ یہ کہیں گے کہ آپ کو نہیں معلوم، تو اس لیے نہیں ہے لیکن آپ کو معلوم نہیں۔ تو یہ بے علمی کی بات ہے، یہ جہالت کی بات ہے کہ جس چیز تک آدمی کا علم نہ پہنچتا ہو وہ اس کے وجود کا انکار کر دے، یہ بے وقوفی کی بات ہے، حماقت ہے۔ والارض، اور زمین، ارض کا معنی ہے کھلی، جس طرح پشتو میں ہے ارت، تو ارض اور ارت تقریباً ایک ہے، ارت تو ارت اور تو انگریزی میں بھی ارت ہے، تو تقریباً ایک ہی مادے سے یہ سارے لفظ نکلے ہیں، پشتو کا ارت اور انگریزی کا ارتھ اور عربی کا ارض، جس کو ہم زمین کہتے ہیں۔ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ، جعل کا معنی بنانا ہے، اگرچہ اس کے اور بھی کئی معنی ہیں۔ ظلمات، ظلمت ان کی جمع ہے، ظلمت کا معنی ہے تاریکی۔ والنور، نور روشنی کو کہتے ہیں، ایسی روشنی جو چیزوں کو اپنی اصل شکل میں دکھانے والی، ایسی چیز جس کے ذریعے آپ چیزوں کو دیکھ سکیں۔ ظلمت کا معنی ہے ایسی حالت جس میں آپ چیزوں کی شکل نہ دیکھ سکیں، بس یہ ایک دوسرے کی ضد ہے، ظلمت اور نور، روشنی اور تاریکی۔ تاریکی ایک کیفیت کا نام ہے کہ جس کیفیت میں چیزوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ نظر نہیں آتی۔ روشنی بھی ایک کیفیت کا نام ہے کہ جس میں چیزیں ایسی حالت میں ہوتی ہے جو نظر آتی ہیں، لیکن یہ ایک قسم کی روشنی، ایک قسم کی روشنی اور بھی ہے کہ جس کی ہم تعریف نہیں کر سکتے، جس کی صحیح ڈیفینیشن ہمارے ذہن میں نہیں آتی۔ جس طرح قرآن نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمان۔ ہمارے ذہن میں صرف روشنی کی ایک کیفیت آ جاتی ہے جو اس اصل نور کو ہمیں قریب کر دیتی ہے، لیکن اس کی پوری پہچان ہمیں اس لیے نہیں دیتی کہ ایک محدود چیز میں لامحدود چیز کا تصور نہیں آ سکتا۔ ثم کے معنی میں اس کے بعد، کبھی کبھی اس کا یہ معنی بھی ہوتا ہے کہ پھر بھی۔ ثم کا معنی تو ہوتا ہے اس کے بعد، لیکن ایک معنی اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر بھی اس کے باوجود بھی۔ کفر کا معنی ہے چھپانا، انکار کرنا۔ کافر کو اس لیے کافر کہتے ہیں کہ وہ حق کو چھپاتا ہے، اس لیے اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اس کو چھپاؤ۔ اپنے طور پر اپنے دل میں چھپاؤ تو ٹھیک ہے، لیکن لوگوں سے چھپاؤ، اس کی اجازت ہم آپ کو نہیں دیں گے۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے کہ یہ زبردستی ہے۔ لوگوں سے اس کے ضرورت، اس کی لوگوں کی ضرورت کی چیز ہو، لوگوں کے فائدے کی چیز چھپانا۔ آپ کسی بھی عاقل انسان کو یہ کہہ دے کہ بھائی لوگوں کی ضرورت، سب سے زیادہ ضروری چیز جس کو لوگ سب سے زیادہ محتاج ہوں، اور وہ ان کی نظروں سے اوجھل کیا جائے، تو یہ غلطی ہے کہ ٹھیک کام ہے؟ سب لوگ جن کے پاس عقل ہوتی ہے اور جو کھانا کھاتے ہیں وہ کہیں گے یہ بات غلط ہے، تو کفر غلط چیز ہے۔ کفر کا معنی ہے حقیقت کو اور حق کو لوگوں سے چھپانا۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔
بربہم، رب کا ترجمہ گزر چکا ہے. رب کا معنی کیا ہے؟ خالق، مالک اور حاکم. یعدلون، عدل، عدل کا معنی ہے حقدار کو حق دینا. اس کا معنی برابری بھی ہے. جہاں پہ دو آدمیوں کے حقوق برابر ہوں وہاں ان کو برابر کا حق دیا جائے. لیکن اس کا اصل معنی برابری نہیں ہے. اس کا اصل معنی ہے کہ جس کا حق ہے اس کو دیا جائے. اور برابری بھی ایک معنی ہے. طین، هو الذی خلقکم من طین. طین کا معنی ہے کیچڑ، مٹی، گارا، جس کو گارا کہتے ہیں، مٹی گارا. ثم قضا، قضا کا معنی ہے فیصلہ کرنا، مقرر کرنا، فیصلہ کرنا، حکم دینا. قضا، وقضا ربک، تیرے رب نے حکم دیا ہے، تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے. اجل، اجل کا معنی ہے ایک وقت مقرر. اجل پشتوں میں بھی اجل کا معنی ہے وقت مقرر، لیکن پشتوں میں صرف موت کے وقت کو اجل کہتے ہیں، باقی کو اجل نہیں کہتے. وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، مسمى معلوم، مسمى کا معنی معلوم. تنترون، امتراء، امتراء کا معنی ہے شک کرنا. امتراء، مرا کا معنی ہے جھگڑا کرنا. جھگڑا تب ہوتا ہے جب کوئی نہ کوئی غلط فہمی ہو، جب کسی کی بات بالکل واضح نہ ہو. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ، عَلِمَ يَعْلَمُ، عَلَمَ، عَلِمَ يَعْلَمُ، يَعْلَمُ جانتا ہے، علم، سمجھ. سر، سر کا معنی ہے چھپی ہوئی چیز. سر، اسرار، سر راز کو بھی کہتے ہیں. اسرار، نگہ دارد برہمن کار خدرا، نمی گوید بکس اسرار خدرا. برہمن تو اپنا کام کرتا ہے اور اپنی رازیں کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیتا. مرا گوید کہ از تسبیح بگذر، مجھے کہتا ہے اسلام، اسلام کی باتیں چھوڑ دو، سب انسان بنیں گے. بدوش خود برد زنار خدرا، لیکن اپنا زنار نہیں چھوڑتا. وہ اپنی بات کو نہیں چھوڑتا، مجھے کہتا ہے تم اپنی بات چھوڑ دو. سر راز کو کہتے ہیں. جہر، جہر کا معنی کھلی ہوئی چیز، واضح، ظاہر، کھلی ہوئی چیز. وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، کسب، کسب جو آدمی کچھ کرتا ہے، کسب. پشتوں میں تو کسب کا معنی ہے کوئی ہاتھ سے کوئی کام کرنا، اس طرح لوہار ہو، ترکان ہو یا دوسرے، اس کو کسبگر کہتے ہیں. لیکن کسب کا معنی ہے کوئی چیز کمانا. سارے لوگ کسب کرنے والے ہیں، جو بڑے بڑے عہدے پر ہیں اور تنخواہ لینے والے ہیں وہ بھی کسبگر ہیں، وہ بھی کام کرنے والے ہیں. کسب، کمائی، ہاتھ کی کمائی، عمل، عمل سے کسی چیز کو اپنے فائدے میں لے آنا. وَمَا تَأْتِيهِمْ، أَتَا يَأْتِي آنا. آیتن، آیت کا معنی ہے نشانی، نشانی. آیت کو بھی اسی لیے آیت کے لیے، ایک ایک آیت اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ کی کتاب ہے. اللہ کانو، کانو مگر وہ ہے، کانا وہ تھا، وہ ہے. عنہا اسی سے، معرضین، اعرض یعرض، اعراض، اعراض منہ موڑنا، اعراض، عرض کسی کو پیش کرنا، اعراض وہ پیش کی ہوئی چیز واپس لینا، اعراض منہ موڑنا. فقد کذبوا، قد یقیناً، کذب تکذیب، کذب بیانی، دروغ بیانی، تکذیب کسی کو جھوٹا سمجھنا، تکذیب کسی کی تکذیب کرنا، کسی کو جھوٹا سمجھنا. حق، حق باطل کے مقابلے میں. حق اللہ رب العالمین کی صفت بھی ہے. اللہ حق، محمد حق، جو چیز سچ ہے. اور حق کا معنی حق کسی کا حق بھی ہے، اور حق کا معنی یہ بھی ہے جو غلط نہیں ہے. لما، جب بھی، جاء، جاء معنی آیا. فسوف، یقیناً. سوف کا معنی ہے کبھی کہتے ہیں قریب زمانے میں، کبھی اس کا معنی ہوتا ہے یقیناً. انبا، نبأ کی جمع ہے، نبأ خبر. نبی کو بھی نبی اس لیے کہتے ہیں خبر دینے والا ہے، بڑی خبر دینے والا ہے. نبأ کا معنی ہے بہت بڑی خبر، معمولی خبر نہیں، بہت بڑی خبر. عن النبأ العظیم، نبی کا معنی ہے بڑی بڑی خبریں دینے والا.
اہم باتیں لوگوں کو بتانے والا. نبا یستہزئون، استہزاء اردو میں بھی مستعمل ہے. استہزاء کسی کا مذاق اڑانا، کسی کا مذاق اڑانا. الم یروا، کیا یہ نہیں دیکھتے؟ رآ یرا، رآ اس کا مضارع ہے، نہیں دیکھ. اہلکنا، ہلاک کرنا، ہم نے ہلاک کیا. ہلاک تباہ کرنا. من قبلہم، ان سے پہلے. من قرن، قرن ایک نسل کو کہتے ہیں. نسل، ایک صدی، ایک زمانہ، ایک زمانے کے لوگ، ایک دور کے لوگ. مکناہم، تمکین قدرت دینا. الذین مکناہم فی الارض، مکان اسی سے ہے. لوگوں کو قدرت دی، زمین میں قوت بخشی، طاقت بخشی. وہ ایک جگہ جمع ہوئے تھے، ان کے پاؤں، ان کی جڑیں زمین میں تھی، ان کے علاقے تھے، ان پر ان کا دعویٰ تھا. ما لم نمکن لہم، جو لکم، جو تمہیں وہ قدرت نہیں. وارسلنا، ارسلنا ارسال کرنا، بھیجنا. سما، پھر وہی سما ہے. مدرارا، در کا معنی وہ چیز جو اوپر سے نیچے بہتی ہے. اس لیے دودھ کو بھی در کہتے ہیں، دودھ کو بھی در کہتے ہیں. وہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں نا. کسی نے کسی بزرگ سے کہا وہ کون سا درخت ہے جس کی جڑیں اوپر ہیں اور اس کی شاخیں نیچے کی طرف؟ اس نے کہا وہ جانور کا تھن ہے. جانور کے تھن کی جڑیں اوپر ہے اور پھل نیچے کی طرف دے رہا ہے. آپ نیچے کی طرف اس کو دھوتے ہیں، دوہنا کہتے ہیں، دودھ دوہنا. در اسی کو کہتے ہیں. در جو چیز اوپر سے بہہ رہی ہو. تو مدرارن، بارش جو خوب برستی ہو. وجعلنا الانہار، انہار نہر کو کہتے ہیں. نہر پانی میں، زمین میں پانی کے چلنے کی جگہ یا راستے. تجری، جرا یجری، جو جاری. من تحتہم، ان کے نیچے، یعنی ان کے اختیار میں. فاہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کیا. بذنوبہم، ذنب گناہ کو کہتے ہیں، غلطی. کبھی چھوٹا گناہ، کبھی بڑا گناہ. وانشأنا، انشاء پیدا کرنا. انشاء پردازی. تو نئے مضامین پیدا ہو، نئے اسلوب پیدا ہوں، نئے اسالیب کلام، تحریر کے، تقریر کے، بیان کے، مضمون نویسی کے نئے اسالیب. قرن، پھر وہی آخرین، دوسرے. اب اس کا ترجمہ سنیں. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، خدائی کی ساری صفات اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا. وجعل الظلمات، اور بنایا اندھیروں کو. والنور، اور بنایا روشنی کو. ثم الذین کفروا، پھر سب کے باوجود کہ اللہ نے ان چیزوں کو پیدا کیا، پھر وہ لوگ کفروا جو کافر ہیں. بربہم یعدلون، اپنے رب کے ساتھ دوسرے خداؤں کو برابر کرتے ہیں. اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر کرتے ہیں. دوسروں کو اللہ تعالیٰ کا ساجی اور برابر اور شریک ٹھہراتے ہیں. والذی خلقکم من طین، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے، گارے سے پیدا کیا. ثم قضا اجلا، پھر تمہارے لیے ایک مدت مقرر کی مرنے کی. واجل مسمى عنده، اور ایک مقرر مدت ساری دنیا کی، موت کی یعنی قیامت کی، اللہ کے ہاں مقرر ہے. ثم انتم تمترون، پھر اس کے باوجود بھی تم شک کرتے ہو. اپنی موت میں تو شک نہیں کرتے ہو اور دنیا کی موت میں شک کرتے ہو. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَفِي الْأَرْضِ، اور وہی اللہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے. کیسے ہے ہمیں معلوم نہیں، بس ہے. عرش پر بھی ہے اور آسمانوں اور زمین میں بھی ہے. اسی آیت کو بھی ماننا پڑے گا اور اس کو بھی ماننا پڑے گا. اگر اللہ کا معنی الہ کریں گے تو پھر یہ بات نامناسب ہوگی. اللہ اس میں علم ہے،
وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ کا تو آپ معنی یہ کر سکتے ہیں کہ اللہ آسمانوں میں بھی اس کی عبادت ہوتی ہے، زمین میں بھی اس کی عبادت ہوتی ہے، لیکن وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ کا یہ ترجمہ آپ نہیں کر سکتے۔ لفظ اللہ کا ترجمہ آپ نہیں کر کہ اس کی عبادت ہوتی ہے، وہ الہ کا ترجمہ تو کر سکتے ہیں۔ اللہ تو عالم ہے، اللہ آسمانوں میں بھی ہے اور اللہ زمینوں میں بھی ہے اور اللہ عرش پر بھی ہے۔ اب کیسے کا سوال نہیں ہونا چاہیے، کیسے کا سوال صحابہ کرام نے نہیں کیا، ہم بھی نہیں کریں گے، بس مانیں گے اللہ تعالیٰ آسمانوں میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ زمین میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر بھی ہے۔ یعلم سرکم، وہ جانتا ہے جو تمہاری خفیہ باتیں ہیں، چھپی ہوئی باتیں، وجہرکم، اور تمہاری علانیہ اور کھلی باتیں، ویعلم ما تکسبون، اور وہ بھی جانتا ہے کہ جو تم کچھ کماتے ہو، جو کچھ کرتے ہو تم۔ وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم، اور نہیں آتے ان لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے کوئی آیت، الا کانوا عنہا معرضین، مگر وہ لوگ ان سے منہ موڑنے والے۔ جو بھی کوئی آیت آتی ہے اللہ تعالیٰ کی آیات میں تو لوگ ان آیات سے منہ موڑنے والے ہوتے، نہیں مانتے۔ فقد کذبوا بالحق، پس یقیناً انہوں نے حق کو جھوٹا سمجھا، حق کو جھٹلایا۔ لما جاءہم، جب حق ان کے پاس آیا، فسوف یأتیہم، یقیناً ان کے پاس آئیں گی، انباء ما کانوا بہ یستہزئون، خبریں ان باتوں کی جن کا یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ ایسی خبریں آئیں گی۔ اب وہ کیا باتیں ہیں؟ یا تو وہ عذاب ہے جس کا وہ یہ مذاق اڑاتے ہیں، یا اسلام کا غلبہ ہے جس سے یہ انکار کرتے ہیں۔ تو عذاب بھی آئیں گے دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو دنیا میں ابھی آئے گا، اور اسلام کا غلبہ بھی آئے گا، کہ جس کے بارے میں یہ مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ دین کیسے غالب آئے گا، یہ تو ایسی ہے، یہ تو ایسی ہے۔ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض، عذاب تو دنیا میں بھی آتے رہے ہیں، کیا ان کو پتہ نہیں؟ یا کیا یہ نہیں دیکھتے کہ کتنے بھی ہم نے ہلاک کیے ہیں ان سے پہلے، من قرن، نسلیں ایک زمانے کے لوگ، اور ایسے لوگ تھے کہ مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، ہم نے ان کو زمین میں ایسی قوت دی تھی کہ جتنی قوت تمہیں نہیں دی ہے، جتنی جسمانی طاقتیں، جتنی مالی طاقتیں، جتنی دماغی طاقتیں ان کو دی تھی، جتنی افرادی قوت ان کو دی تھی، وہ تمہیں نہیں دی ہے، تم سے زیادہ طاقت والے تھے۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور ہم آسمان سے ان پر، وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ، دیکھیں نا، اور ہم نے بھیجا تھا آسمان کو، یعنی بادلوں کو، ان کے اوپر، مدراراً، بارش برسانے والے بادل، ہم نے ان کو اوپر بارش برسانے والے بادل بھیجے تھے، وقت بر وقت ضرورت کے مطابق بارشیں ہوتی تھی۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، اور ہم نے نہریں بنائی تھی کہ ان کے مرضی کے مطابق ہو، جس طرح ہم کھیتوں میں اور باغوں میں اپنی مرضی کے مطابق چھوٹے چھوٹے ندیاں اور وہ بناتے ہیں، تاکہ وہ جو واٹر چینل ہوتے ہیں، پانی کے ذرائع ہوتے ہیں، تجری من تحتہم، وہ ان کی مرضی کے مطابق، ان کے حکم کے، ان کے مرضی کے مطابق نہریں کوٹتے تھے بڑے دریاؤں سے، اور پھر اس نہروں سے چھوٹی چھوٹی نہریں ہوتے تھے آبپاشی کے لیے، ایک نظام تھا۔ لیکن ان سارے نظاموں کے باوجود، قوت کے باوجود، اچھی بارشوں، بر وقت بارشوں کے باوجود، نہروں اور باغات اور زرعی اور لہلہات فصلوں کے باوجود، جسمانی اور مادی قوتوں کے باوجود، فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کیا، جب ان کے گناہ اس حد کو پہنچ گئے جو حد تباہی کے لیے مقرر ہے اللہ کے علم میں، تو ہم نے ان کو تباہ کیا۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ہم نے ان کے بعد پھر دوسری نسلوں کو پیدا کیا۔ ان باتوں میں غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کتنی ترتیب کے ساتھ، پہلا دعویٰ ہے خدائی کے سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے لیے، الحمدللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ ترتیب کے ساتھ پہلے کائنات کی تخلیق کا ذکر کرتا ہے،
خلق السماوات والارض، کائنات، تو کائنات تو بڑی چیزیں. پھر ہمارے قریب کی چیزوں کے بارے میں وجعل الظلمات والنور، جس طرح ہماری آنکھیں کھلے اور ہم چیزیں دیکھیں، رات کا اندھیرا بھی آتا ہے، دن کی روشنی بھی آتی ہے، تاکہ ہم بار بار چیزوں کو دیکھتے رہیں. اور پھر اس کے بعد انسان کی پیدائش بھی دیکھیں نا، اس بہت بڑی وسعت سے لے کر پھر درمیانی درجے میں، تاکہ چیزیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں، آپ کی نظر ان چیزوں پر پڑ جائے. پھر اس کے بعد آپ اپنے طرف بھی دیکھیں. خلقکم من طین، مٹی سے تمہیں پیدا کیا. اور پھر یہ کہ پیدائش کے بعد آپ کو یہ بات بھی نظر میں رکھنی چاہیے کہ زندگی کے لیے ایک وقت مقرر ہے، آپ کی انفرادی زندگی کے لیے بھی اور اس دنیا کے اجتماعی موت اور زندگی کے لیے بھی ایک وقت مقرر ہے. اور پھر فرمایا جب یہ ساری چیزیں پیدا اللہ نے کی ہے اور تمہیں بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، تو پتہ چلا کہ اس پوری کائنات میں آسمان ہو زمین ہو، اللہ ہی واحد معبود ہے، اللہ ہی واحد معبود ہے. اور اسے پتہ ہے براہ راست جو تم کچھ کرتے ہو، اس نے تمہیں بھیجا ہے، تمہارے اعمال کا اسے پتہ ہے. اور پھر جو لوگ ماننے والے نہیں ہیں ان کے بارے میں بتایا کہ دیکھو اتنی چیزیں، اتنی آیات اور اتنی نشانیاں ہوتے ہوئے بھی وہ حق کی تکذیب کرتے ہیں اور حق کو مانتے نہیں ہیں. تو ان کو چاہیے کہ جو عمل وہ کرتے ہیں اس عمل کے نتیجے کو بھی سمجھ لیں. پہلے جو لوگ تھے اور تم سے زیادہ طاقتور تھے، انہوں نے بھی تکذیب کی، لیکن تکذیب کا جو نتیجہ تھا اس سے نہ وہ بچ سکے نہ تم بچ سکتے ہو، حالانکہ وہ تم سے قوت میں زیادہ تھے. انہی آیات کے بارے میں پھر مزید تفصیل انشاءاللہ بعد میں ہوگی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم.